اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کے واقعے کو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں آگ کے الاؤ میں ڈالے جانے واقعے کو تفصیلاً بیان کریں گے۔ وہ لوگ سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر عید منایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ سورہ الصفات۔ آپ نے کلام میں توریہ کیا تاکہ آپ بتوں کو پاش پاش کر کے ان کے مذہب کی غلطی ظاہر کر سکیں اور سچے دین کی حقانیت واضح کر سکیں۔ جب وہ لوگ عید منانے چلے گئے اور آپ شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھا کہ وہ بڑے شاندار ماحول میں ہیں اور لوگوں نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ سورہ الصفات۔ مزید آگے سورہ الصفات میں بیان کیا گیا ہے پھر ان کی طرف مڑ کر دائیں ہاتھ سے ایک ایک ضرب لگاتے گئے، کیونکہ دایاں ہاتھ زیادہ قوی، شدید، تیز اور غالب ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک بسولہ، لوہے کا بھاری ہتھیار جس سے بڑھئی لکڑی کاٹنے اور تراشتے ہیں تھا، وہی مار مار کے انہیں توڑ پھوڑ دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی انہیں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے بت کے، شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ سورہ الانبیاء۔ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے بسولہ بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا تھا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی بھی عبادت ہوتے دیکھ کر غصہ آ گیا، اس لیے اس نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جب لوگ جشن سے فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنے معبودوں کی درگت بنی ہوئی دیکھی تب انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ سورہ الانبیاء۔ اگر ان لوگوں کو عقل ہوتی تو ان معبودوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا تھا اس سے انہیں حق کی دلیل سمجھ آ جاتی، یعنی اگر یہ بت معبود ہوتے تو کسی بھی بت اندیش کے خلاف اپنا دفاع کرتے، لیکن اپنی جہالت، حماقت، ضلالت اور بے وقوفی کی بنا پر انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، یعنی وہ ان کی عیب بیان کرتا ہے، ان کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے، اسی نے پیچھے رہ کے انہیں توڑا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کا ذکر کرتا تھا، اس سے مراد ابراہیم کا یہ فرمان۔ مزید سورہ الانبیاء میں فرمایا گیا ہے اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں، یعنی اسے بڑے اجتماع میں لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ سب لوگ اس کی بات سنیں اور اسے ملنے والی سزا دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے سے اصل مقصود یہی تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تاکہ تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی مقصد کے لیے فرعون سے کہا تھا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ جب سب لوگ جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی مجمع عام میں لے آئے تو انہوں نے بات شروع کی اور کہا اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ سورہ الانبیاء۔ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے مجھے ان کے توڑنے پر آمادہ کیا۔ اس کلام میں تعریض تھی۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی توجہ اسی حقیقت کی طرف مبذول کروانا چاہتے تھے کہ ان کے معبود تو بولنے سے بھی قاصر ہیں، اس لیے انہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ محض عام پتھروں جیسے پتھر ہی ہیں اور کچھ نہیں۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور انہوں نے کہا تم نے خود ہی یہ غلطی کی ہے، ان کے پاس کوئی چوکیدار یا محافظ نہ چھوڑا۔ تب انہوں نے سر جھکا لیے۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یعنی وہ حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور بولے تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں، یعنی ابراہیم آپ کو معلوم ہے یہ مجسمے باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو؟ تب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے؟
توف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو اور ان پہ بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا یعنی وہ تیزی سے آپ کی طرف گر پڑے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، یعنی تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جنہیں تم خود لکڑی اور پتھر سے تراش کر اپنی مرضی کے مطابق ان کی شکل بناتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ماں کو مصدر یہ قرار دے کر اس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا، اور ماں کو الذی کے معنی میں اس موصول قرار دے کر اس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور کچھ تم بناتے ہو یعنی اصنام انہیں بھی پیدا کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ تم بھی مخلوق ہو اور یہ بت بھی مخلوق ہیں، پھر ایک مخلوق دوسری مخلوق کی عبادت کیوں کرے؟ اگر تمہارے انہیں پوجنا درست ہے تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں پوجیں، کیونکہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، لہٰذا یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ عبادت صرف اسی خالق کی واجب ہے جس کو کوئی شریک نہیں۔ قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اپناتا ہے، لہٰذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ سے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہیے اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ جب وہ لوگ بحث و مناظرے کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی، شبہ جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت و اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا، جیسے کہ ارشاد ہے، وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبود کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جاؤ، اور ابراہیم پر سلامتی، اور ان لوگوں نے تو ان کو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا جو ہیزن نام کے ایک کردی آدمی نے بنائی تھی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آگ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دی۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو آپ فرما رہے تھے، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ کو بتایا گیا۔ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے، ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے اور ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، ابراہیم آپ کو کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا، آپ سے تو کوئی کام نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے کب حکم دیا جائے گا
کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد بالی تعالیٰ ہے، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ سلامن کا مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا ابراہیم پر سلامتی والی ہو جاؤ تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ اس کو ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہو۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ منہال بن عمرو رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزرے۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانا چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی۔ انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پستی نصیب ہوئی۔ انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کو برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہی مگر ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ انہیں دنیا میں خسارہ اور پستی نصیب ہوئی، آخرت میں انہیں جہنم کی آگ نصیب ہوگی جس میں کوئی ٹھنڈک اور سلامتی نہیں۔ انہیں وہاں اسلام بھی نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کی وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپلی کو قتل کر دیا کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اسے تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ انہیں مار دیا کرتی تھی۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ ایک نیزہ موجود ہے۔ اس نے کہا، یہ نیزہ کس لیے ہے؟ فرمایا، ہم اس کے ساتھ چھپلیوں کو مارا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپکلی کے جو پھونکے مار کر آگ سلگانے لگی تھی۔ حضرت فاخہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ خاتون حضرت صاحبہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ہاں گئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا۔ میں نے عرض کیا، ام المومنین، آپ اس نیزے کو کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ چھپلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ذریعے انہیں مارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آگ کی آگ بجھاتا تھا لیکن چھپکلی آگ میں پھونکے مارتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اگلی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔